خدا ان کے پاک نام میں اور سب کی سلامتی۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے جس مضمون کے بارے میں سیکھیں گے اس کا بیان عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب کی 19 سے 31 آیات میں کیا گیا ہے۔ ان آیات میں خدا کا بندہ آگاہی کا پیغام دیتا ہے، خبرداری کا پیغام دیتا ہے۔ کس سے؟ کسی کے ہاتھوں میں پڑنے سے۔ اور وہ 31ویں آیت میں کہتا ہے زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، خطرناک بات ہے، اور اس خطرناک بات سے آگاہ کرنا ایک پاسبان کی ذمہ داری ہے۔ اس کی دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ کلیسیا کو آگاہ کرے، خبردار کرے کہ وہ خدا کے ہاتھ میں نہ پڑے جو ان کے لیے خطرناک ہے۔ اور نہ صرف پاسبان اس سے آگاہ کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پالوس رسول بھی افسیوں کی کلیسیا کو اعمال 20واں باب اس کی 31ویں آیت میں کہتا ہے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آئے۔ کیوں پالوس رسول آنسو بہاتا ہے اور انہیں سمجھانے سے باز نہیں آتا؟ تاکہ کلیسیا میں سے کوئی خدا کے ہاتھ میں نہ پڑے، کیونکہ وہ ہولناک ہے، خطرناک ہے، اور خدا اس معاملے میں بڑا سنجیدہ ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں اور عہد عتیق میں سے توریت کی کتب کا مطالعہ کریں تو خدا نے بارہا قوم بنی اسرائیل کو آگاہی دی ہے، خبرداری دی ہے، تاکہ وہ خدا کی عدالت کا سامنا نہ کرے یا وہ سزا جو مقرر کی گئی ہے وہ انہیں نہ ملے۔ اس لیے آگاہ کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے خدا کے حکم کی نافرمانی، زندہ خدا سے پھرتا ہے، پھر خدا نے اپنے کلام میں ان کی سزا کو بھی مقرر کیا ہے۔ استثناء کتاب اس کے 13ویں باب کی 12 سے 18 آیات کا اگر مطالعہ کریں تو ان کے مطابق خدا اگر اپنے لوگوں کو شہر رہنے کے لیے دیتا ہے اور اس شہر میں ایماندار رہتے ہیں اور خبیث آدمی آتے ہیں اور وہ انہیں ایمان سے منحرف کرتے ہیں اور لوگ خدا سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ خدا سے پھر جاتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی تصدیق کرو، دریافت کرو، اور اگر یہ سچ ہو تو پھر اس کی سزا مقرر ہے۔ خدا نے اس کی سزا کے بارے میں بتایا کہ شہر کے تمام لوگوں کو قتل کر دینا، وہاں موجود جانوروں کو، چوپایوں کو مار دینا، قتل کر دینا، اور شہر کی ہر چیز یہاں تک کہ تنکا تنکا خدا کے حضور جلا دینا۔ یہ اجتماعی سزا ہے اگر کوئی خدا سے پھرتا ہے۔ تو پھر خدا کی یہ سزا مقرر کی کہ سارے شہر میں رہنے والے لوگوں کو قتل کیا جائے، جانوروں کو قتل کیا جائے اور ہر چیز کو جلا دیا جائے۔ یہ شریعت میں سزا ہے،
اور خدا نہ صرف اجتماعی سزا کے بارے میں بتاتا ہے بلکہ انفرادی سزا کے بارے میں بھی بتاتا ہے. اور استثناء کتاب اس کے 17ویں باب کی پہلی 7 آیات کے مطابق اگر کوئی مرد یا عورت خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کے احکام کو مانے، تو 2 یا 3 اشخاص جو ہے اگر اس کی گواہی دیں تو اس شخص کو، اس مرد یا عورت کو پھاٹک پر لے جا کر پتھر مارے جائیں، سنسار کیا جائے کہ وہ مر جائے، تاکہ کوئی اور ایسا نہ کرے. یہ سزائیں سخت ہیں، لیکن ان چیزوں کی دہرائی جو ہے وہ عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب میں کی گئی ہے. عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اگر موسیٰ کی شریعت کو نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کے مارا جاتا ہے، خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، جس نے اس خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. جو شریعت کی سزا تھی اس سے کہیں زیادہ سزا ہوگی جس کا اندازہ بھی نہیں. کس شخص کو؟ جو خدا کے بیٹے کو پامال کرے گا، جو اس کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانے گا اور فضل کے روح کو بے عزت کرے گا. کیسے کوئی شخص ایسا کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انجیل کا پیغام سنتے ہیں اور انجیل کے پیغام کا علم رکھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، مسیح یسوع کی قربانی کے بارے میں جانتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، اس کے خون کی افادیت کو جانتے ہیں، پاک روح کے کام کا تجربہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں. خدا سے منحرف ہوتے ہیں، خدا سے پھرتے ہیں، اور ان کی سزا شریعت میں مقرر کردہ سزا سے زیادہ ہوگی. ایک طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسیح کے کلام کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور پھر مضبوطی سے اس میں قائم رہتے ہیں. وہ ہیں جو مسیح کے کلام کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن مضبوطی سے اس پر قائم نہیں رہتے ہیں، اور وہ انجیل کے پیغام کا علم رکھتے ہیں لیکن خدا سے منحرف ہوتے ہیں. ان کی سزا زیادہ ہے، اور یہ خطرناک بات ہے. اس سے خدا کا بندہ جو ہے اپنے پاک کلام میں آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ کہیں کوئی شخص خدا کے ہاتھ میں نہ پڑے. اور عبرانیوں کے خط کا مصنف ان تلاوت کردہ آیات میں ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے ہم خدا کے نزدیک کیسے آ سکتے ہیں، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ ہمیں پھر اس پر قائم رہنا ہے. ہم پھر نہیں سکتے، اگر پھرتے ہیں تو پھر خدا کے ہاتھوں میں پڑتے ہیں، اور وہ خطرناک ہے. اس کی سزا شریعت میں مقرر سزاؤں سے زیادہ ہے. اگر ہم عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب کا مطالعہ کریں تو پہلی 18 آیات میں وہ انجیل کا پیغام سناتا ہے، پیغام دیتا ہے، اور 19ویں آیت سے اس کا اطلاق کرتا ہے اور کہتا ہے، پس بھائیو، چونکہ ہمیں مسیح کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، جس کو اس نے پردے یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے لیے، ہمارے واسطے مخصوص کیا ہے. اور کیونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے،
تو آؤ ہم سچے دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور اپنے بدن کو صاف پانی سے دلوا کر خدا کے پاس جائیں۔ یہ دعوت نامہ ہے، انویٹیشن ہے خدا کے پاس آنے کا، خدا کی حضوری میں آنے کا، خدا کی پریزنس میں آنے کا۔ خدا کے پاک کلام کے مطابق اگر ہم خدا کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے پاس آئے گا۔ یعقوب 4 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے نزدیک جاؤ گے تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اور مسیح یسوع میں ہمارے لیے راہ کو کھول دیا گیا ہے، وہ نئی اور زندہ راہ کھول دی گئی ہے۔ مسیح یسوع نے ہمارے لیے راہ کو کھولا ہے، اس نے راہ کو ہمیں بتایا ہے، ہمیں راہ کے بارے میں سکھایا ہے، اور وہ خود راہ ہے کیونکہ اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ اور اس میں جو داخل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دلیری سے داخل ہوتا ہے، اور دلیری ہماری اپنی ذات پر نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی دلیری میں ہم خدا کے حضور آتے ہیں۔ لیکن کیسے آئیں گے؟ چند اصول ان آیات میں ہمیں بتائے گئے ہیں، اور سب سے پہلا اصول ہے سچے دل سے۔ ہم خدا کے حضور، خدا کے پاس سچے دل سے آئیں گے۔ اور سچا دل کیا ہے؟ کہ وہ شخص جانتا ہو کہ وہ گنہگار ہے، اس کے دل میں گناہ کا بوجھ ہو، اور وہ جانتا ہو کہ خدا پاک ہے۔ سچائی یہی ہے کہ خدا پاک ہے اور ہم گنہگار ہیں۔ اور جب کوئی یہ جانتے ہوئے خدا کے پاس آتا ہے تو وہ سچے دل سے خدا کے پاس آتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے پورے ایمان کے ساتھ۔ خداوند کے پیغام کو سننے کے بعد، اس کی انجیل کی خوشخبری کو سننے کے بعد اس پر مکمل اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ جو کچھ اس نے سنا ہے، پڑھا ہے، قبول کیا ہے وہ سچ ہے، اور پورے ایمان کے ساتھ وہ خدا کے حضور آئے، تو پھر خدا ان کا خدا ہوگا۔ یرمیہ 24واں باب اس کی 7ویں آیت میں خدا کہتا ہے میں ان کا خدا ہوں گا اس لیے کہ وہ پورے دل سے میری طرف پھریں گے۔ افسیہ 6واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو، پورے دل سے، سنسیئر ہارٹ سے خدا کے حضور آنا۔ اور جو پورے دل سے، سچے دل سے، پورے ایمان کے ساتھ خدا کے حضور آتا ہے، پھر خداوند یسوع مسیح کا خون اور اس کا پاک روح اس کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور خدا کا پاک روح سچے دل سے، پورے ایمان سے آنے والے شخص کو توبہ کی توفیق بخشتا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس کے 2 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ اور خدا یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے 16 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں پاک روح کے آنے کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے باعث گنہگار ٹھہرائے گا، اور گناہ کے باعث اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ جو سچے دل سے پورے ایمان کے ساتھ خدا کے پاس آتا ہے، خدا کا پاک روح اس سے توبہ کی توفیق بخشتا ہے۔ جو سچے دل سے پورے ایمان سے توبہ کر کے خدا کے حضور آتا ہے، مسیح یسوع کا خون اس کے دل کو پاک کرتا ہے۔ انسان کے اندر کانشیس ہے، شعور ہے، ضمیر ہے، اور اس کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ یہ اخلاقی ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر غلط کرتے ہیں تو وہ ملامت کرتا ہے، لیکن انسان کے اندر برا ضمیر بھی ہوتا ہے جو گناہ کرنے پر ملامت نہیں کرتا ہے، لیکن جو سچے دل سے پورے ایمان کے ساتھ توبہ کر کے خدا کے حضور آتا ہے، خداوند یسوع مسیح کا خون
اور پاک روح سے پاک کرتا ہے اور اچھا ضمیر پیدا کرتا ہے جو گناہ پر ملامت کرتا ہے. اور جب کوئی اس طرح سے آتا ہے تو وہ لائق طور پر خدا کے پاس آتا ہے. اور جو لائق طور پر خدا کے پاس آتا ہے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں, ان کا لحاظ کرتے ہیں, وہ باہم جمع ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے احکام پر چلتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 31ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا, جو میرے کلام پر قائم رہے گا وہ حقیقت میں میرا شاگرد ہوگا. کون؟ جو اس کے کلام پر قائم رہتا ہے اور جو سچے دل سے پورے ایمان کے ساتھ توبہ کر کے خدا کے قریب آتا ہے, اس کے نزدیک آتا ہے, خدا اس کے اندر حلیمی کو پیدا کرتا ہے اور وہ راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی ایماندار ہیں. لیکن کیا ایماندار اپنے ایمان سے منحرف ہو سکتے ہیں؟ خدا سے جسے وہ جانتے ہیں پھر سکتے ہیں؟ تو چند چیزیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کسی بھی ایماندار کے ایمان کو خراب کر سکتی ہیں, اسے خدا سے پھیر سکتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے پرسیکیوشن, آزار ثانی, دکھ اٹھانا مسیح کے نام پر. یہ وہ چیز ہے جس سے کسی بھی شخص کا ایمان خراب ہو سکتا ہے, وہ خدا سے پھر سکتا ہے. اگر جہاں پاکستان کی کلیسیا مسلسل پرسیکیوشن کا سامنا کرتی ہے تو بھی ایمان میں قائم ہے, اس بات کے لیے شکر گزاری ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے خود اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ مصیبتیں اور پرسیکیوشن اور آزار ثانیہ ایمانداروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوگی. خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں کہا کہ اس وقت لوگ تم کو عزا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سبتوں میں تم سے عداوت رکھیں گے. اس وقت بعض ٹھوکر کھائیں گے. آزار ثانی ایمان سے منحرف کر سکتی ہے. ہمیں اس سے خبردار رہنا ہے تاکہ آزار ثانیوں میں بھی ہم اپنے ایمان میں قائم رہیں. اور اگر نہیں رہیں گے تو جو اذیت یہاں سے ہوگی اس سے زیادہ اذیت ملے گی, کیونکہ جو سزا ہوگی خدا کے بیٹے کو پامال کرنے کی وہ ہماری سوچ سے بہتر ہے. دوسری وجہ جو کسی کے ایمان کو خراب کر سکتی ہے, اسے منحرف کر سکتی ہے, خدا سے پھیر سکتی ہے, وہ ہے جھوٹے استاد. جھوٹے استادوں کی تعلیم کسی بھی ایماندار کے ایمان کو خراب کر سکتی ہے, اسے خدا سے منحرف کر سکتی ہے. دوسرا تimotheus کے 4 باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے, ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کو برداشت نہ کریں گے اور کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں کی طرف متوجہ ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے, کہانیاں انسان کو انٹرٹین کرتی ہیں, انہیں اس میں مزہ آتا ہے اور وہ ان کے ایمان کے منحرف ہونے کا سبب بنتے ہیں. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہانیاں چ مزہ آتا ہے, نیند نہیں آتی, لیکن صحیح تعلیم اسی بور ہو جانے ہیں کیونکہ وہ خالص تعلیم ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی کہانیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ ایمان سے منحرف ہوتا ہے. اس سے آگاہ رہنا چاہیے, ہمیں خبردار جو ہے وہ رہنا چاہیے. تیسری چیز ہے آزمائش.
جو مضبوط سے مضبوط ایماندار کو ہلا سکتی ہے، اس میں ایمان کی کمزوری سے لے کر ایمان سے منحرف ہونے تک اسے لے کر جا سکتی ہے۔ یہ آزمائش بیماری کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ آزمائش مالی مشکلات کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ آزمائش دکھ کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اور بیماری، دکھ، مالی مشکلات ایسی چیزیں ہیں جو خدا سے پھیرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اس سے بھی خداوند یسوع مسیح نے خود آگاہ کیا اور کہا چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو قبول کرتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصہ ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ آزمائش، اگر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں تو یہ ہر ایماندار کے لیے ممکن ہے، لیکن ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے۔ ایوب کی بیماری کی آزمائش، اس کی مالی مشکلات کی آزمائش، وہ اس میں قائم رہا تو خدا نے اسے دگنی برکت دی۔ وہ خدا سے منحرف نہیں ہوا، خدا سے پھرا نہیں۔ اور چوتھی چیز ہے دنیا کی فکر مندی، دنیا کی پسندیدگی، کیونکہ دنیا میں اٹریکشن ہے، دنیا میں لالچ ہے جو ایماندار کو آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ کیونکہ خدا کے پاک کلام نے واضح طور پر غیر اقوام سے شادیوں سے منع کیا ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خدا کے احکام کا، خدا کے کلام کا منحرف ہوتا ہے، اور جو خدا کے کلام کا منحرف ہوتا ہے وہ پھر زیادہ سزا کے لائق ہوگا۔ اور آخری چیز ہے سخت دلی۔ سخت دلی ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے لیکن اس کے نزدیک وہ گناہ نہیں ہوتا، اس کا خدا پر ایمان اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، وہ سخت دلی کے باعث اسے گناہ سمجھتا نہیں۔ اور آج کے دور میں لوگ بہت سے گناہ کرتے ہیں، بہت دفعہ خدا کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ گناہ اسے سمجھتے نہیں۔ چرچ میں ڈانس کرتے ہیں، خدا کے کلام میں نہیں لکھا۔ چرچ میں ہم اپنی نمائش کرتے ہیں، چرچ میں ہم ظاہری پن دکھاتے ہیں، ہمیں یہ گناہ نہیں لگتا ہے، اس معاشرے کا حصہ ہے۔ ہمارا دل سخت ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن خدا کے پاک کلام میں آگاہ کیا گیا، عبرانی خط اس کے 30 باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں مصنف کہتا ہے کیا بھائیو، تم میں سے کوئی ایسا برا اور بے ایمان نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، اس لیے ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کسی کو یا تم میں سے کوئی گناہ کے فریب کے باعث سخت دل نہ ہو جائے۔ سخت دل ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے خدا سے منحرف ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں خدا سے پھیر سکتی ہیں، اور جو خدا سے پھیرے گا اس کی سزا بہت زیادہ ہوگی۔ وہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑے گا، جو ہولناک بات ہے، خطرناک بات ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ ہمیں انجیل کا علم ہے، خدا کے بیٹے کے خون کا تقدس کا علم ہے، اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ اور آج ہم شاہد بانی میں شریک ہیں، ہم بطور کلیسیا ہر مہینے شاہد بانی میں شریک ہوتے ہیں مسلسل، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں کہ ہم خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا اس رستے پر ہیں جہاں ہم خدا سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں مسلسل اس میں شریک ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، جانچتے رہیں، پرکھتے رہیں۔ جب ہم عشائر بانی میں شریک ہوں گے تو ہمیں خدا کے بیٹے کے خون اور بدن کا احترام کرنا ہے، استحقاق کا خیال رکھنا ہے، اور خداوند کی میز ایک ہی وقت میں دو کام کرتی ہے، برکت بھی دیتی ہے انہیں جو لائق طور پر آتے ہیں،
اور عدالت بھی کرتی ہے انہیں جو لائق طور پر نہیں آتے ہیں، جو اپنے دل کو پاک نہیں کرتے ہیں، سچے دل سے نہیں آتے ہیں، ایمان رکھ کر نہیں آتے ہیں. کیونکہ خدا کے پاک کلام میں پالوس رسول کہتا ہے کسی واسطے تم میں سے بعض کمزور، بیمار اور بہت سے سوگے ہیں. تو یہ سنجیدہ عمل ہے. خدا کے حضور میں آنا یہ عام بات نہیں ہے. بہت ہم سوچتے ہیں ہم بچ کر جا رہے ہیں. خدا کے حضور ایک سنجیدہ عمل ہے، اسے ہم سزا بھی پا سکتے ہیں، خدا ہماری عدالت بھی کر سکتا ہے. اس لیے خدا مجھے اور آپ کو ایمان میں لائق طور پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق دے اور لائق طور پر خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہونے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gakher. Follow now.